بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شخص آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس کا نام محمد سہیل شاہین ہے اور یہ افغان طالبان کے دور حکومت میں طالبان کی طرف سے پاکستان میں نائب سفیر تھے۔ آج سے 17 سال پہلے جب امریکہ ایک خونخوار سانڈ کی طرح افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو ایسے میں پاکستان میں طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کے ہمراہ ایک نائب سفیر سہیل شاہین بھی تھا۔ سیاہ پگڑی پہنے کبھی کبھار میڈیا کے سامنے آتا۔ امریکیوں کے افغانستان پر حملے کے بعد اس نے انتہائی شائستہ انگریزی میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، "If anyone thinks it is the end of war in Afghanistan, no, it is beginning. They are mistaken. They should study the history of Afghanistan." یعنی اگر کچھ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے، نہیں، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ لوگ غلطی پر ہیں، انہیں افغانستان کی تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ آج 17 سال بعد بستر مرگ پر وقت کی گھڑیاں گنتا ہوا پرویز مشرف یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ وہی سہیل شاہین ہے کہ جس کی گفتگو سننے کے لیے روس کے شہر ماسکو میں دنیا بھر کا میڈیا بے تاب تھا۔ ایک وقت جب امریکہ اس کو گرفتار کر کے اس پر ظلم کر رہا تھا، اور اب یہی سہیل شاہین ہے کہ امریکہ اسی سے اپنی ذلت و رسوائی کا فیصلہ سن رہا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ 17 سال قبل اس کے سر پر کالی پگڑی تھی اور آج سفید ٹوپی۔ وہی پر اعتماد چہرہ، وہی نپی تلی شائستہ انگریزی میں گفتگو۔ سہیل شاہین جس نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، طالبان کے زمانے میں کابل ٹائمز کا ایڈیٹر رہا اور پھر اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے پاکستان میں نائب سفیر مقرر کیا گیا تھا، جس نے قوت ایمانی کے زور پر کہا تھا، "ابھی جنگ شروع ہوئی ہے"۔ اس وقت ملا عمر نے تاریخی جملے کہے تھے، "جنگ آپ شروع کریں گے لیکن اسے ختم طالبان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ افغانستان گوند کا تالاب ہے، اس میں گھسنے والا واپس نہیں نکل پاتا"۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت کا اعلان کرتے تھے، یعنی ترجمہ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ البقرہ 244۔ یہ دولت ایمانی ہے جو ٹیکنالوجی اور طاقت کے بتوں کو سجدہ ریز کر دیتی ہے۔ افغانستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں، سکندر اعظم کو افغانستان میں بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، برطانیہ کو ذلیل و خوار ہونا پڑا، روس تو یہاں اپنی موت آپ ہی مر گیا، اور امریکہ کا حال سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف 48 ممالک کی تربیت یافتہ افواج، بہترین ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی، ساتھ ساتھ کچھ ممالک خفیہ مدد بھی کر رہے ہیں جیسے بھارت و اسرائیل، تو دوسری طرف طالبان جن کا حال ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ 48 ممالک جو امریکہ کی سربراہی میں افغانستان میں امن قائم کروانے آئے تھے، ایک ایک کر کے کچھ بھاگ گئے، باقی بھاگنے کا راستہ و موقع تلاش کر رہے ہیں، اور اب تنہا امریکہ کا یہ عالم ہے کہ پاکستان جیسے معاشی سطح پر کمزور ملک سے منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ طالبان سے کسی طرح جان چھڑوائیں اور اسے افغانستان سے عزت سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ کیا یہ میرے رب کا جیتا جاگتا معجزہ نہیں ہے؟ بے شک میرا مالک جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔